وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے باب 29 سے۔ باب قولہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ گھروں کے پیچھے سے تمہارا داخل ہونا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور اپنے گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بڑی اہم یہ بھی ایک آیت ہے، اس میں سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور مینلی تو یہ ایک رسم تھی دور جاہلیت کا، ان کا ایک دستور تھا کہ جب حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتے اور پھر اگر گھر میں آنے کی ضرورت پڑ جاتی یا سفر حج اور عمرہ سے واپس ہوتے تو اپنے گھروں میں دروازے سے آنے کی بجائے پچھلی دیوار سے پھلانگ کر اندر آتے، اور اس انداز سے یعنی اپنے لیے ایک مشکل کریٹ کرنے سے اور ایک ڈیفرنٹ ایک منفرد چیز کرنے کو نیکی خیال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں انہیں وارن کیا اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کی بے معنی رسومات کو اور بلا وجہ کی مشکلات کو نیکی سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ اصل نیکی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا ہے۔ تو وہ تو یہ لوگ بچتے نہیں تھے، حرام بھی یہ کھاتے تھے، کتنے حرام کام ہیں کہ جن کی گھٹی میں لٹرلی پڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ ایک اس طرح کی رسم کر کے اپنے جو گلٹ تھا اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور اس مقام پر ایک اور شرعی قانون کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے ضروری یا عبادت قرار نہ دیا ہو اسے اپنی طرف سے ضروری اور عبادت خیال کر لینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو شرعاً جائز ہو اسے ناجائز تصور کرنا بھی گناہ ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ یہ کوئی بر نہیں ہے، اور بر جو ہے یہ نیکی کے لیے ایک جامع اسم ہے، ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے حصے میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ بر تو یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور پیچھے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھائے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ ساری ایک وہ جو جامع آیت ہے وہ آپ سب نے ماشاءاللہ قرآن پڑھ رکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کو آیت بر کہا جاتا ہے، اور نیکی کا بہت جامع مفہوم وہ لیے ہوئے ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بر دراصل ایک ان ٹوٹیلٹی جو ہے ہر قسم کی نیکی اور اعلیٰ درجے کی نیکی کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب اپیرنٹلی اگر اس کو فیس ویلیو پر لیا جائے تو یہ بس اتنی سی بات ہے کہ ہاں اپنے گھروں کے پچھواڑے سے آنے کی بجائے اپنے گھروں کے دروازوں سے آیا کرو، اور کوئی یہ ایکسٹرا ایفرٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لٹرلی یہ تو ایک تماشا یا ڈرامہ ٹائپ چیز ہی بنتی ہے نا۔ تو لیکن اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ شارحین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بیوت ہے نا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ معنوی بھی ہو سکتے ہیں اور حصی بھی ہو سکتے ہیں۔ معنوی یعنی آپ اپنے گھر کے گیٹ سے آئیں، اپنے گھر کے دروازے سے آئیں، اور حصی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ اس کو تھرو پراپر چینلز کریں، آپ اس کو صحیح درست طریقے سے کریں،
اور اس کے کوئی شارٹ کٹس یا اس کے کوئی حرام طریقے یا اس کے کوئی غلط طریقے، یعنی ایک کام ہے لیکن وہ اس کے سٹیپس جو ہیں وہ کرنا آپ کو ذرا ٹائم کنزیومنگ لگ رہا ہے، تو آپ رشوت دے کے تو آپ اس کو جلدی جلدی کروا لیتے ہیں، تو یہ پھر وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ ہے، جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی، کہ انسان کے لیے کچھ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن نہیں رکھی کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آسانیاں نہ لیں، یا ہم اپنے آپ کو اس طرح تھکائیں جس طرح سے کہ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، ریکوائرڈ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سردیوں میں بھی گرم پانی سے وضو نہیں کروں گی، میں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گی تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، اور میرے پاس گاڑی بھی ہے لیکن مسجد دور بھی ہے، میں اس کے باوجود بھی مسجد گاڑی پر نہیں جاؤں گی، میں پیدل چل کر ہی جاؤں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں نا، اس میں بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ کچھ حدیث ایسی ہیں، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں ان چیزوں کے بارے میں، ان اعمال کے بارے میں کہ جو خطاؤں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود وضو جو ہے اس کو اچھی طرح سے کرنا۔ مثلاً اگر سردیاں ہیں اور ٹھنڈا برف پانی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ وضو اچھی طرح سے کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن ہے، ایک طرف گرم پانی بھی ہے ایک طرف ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں ثواب کی خاطر گرم پانی یوز نہیں کروں گا، میں ٹھنڈے یوز کروں گا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر گرم اویلیبل ہی نہیں ہے اور ٹھنڈا آئس کولڈ واٹر ہے اور پھر آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ اس کو درست طریقے سے ہی کرتے ہیں، تو یہ خطاؤں کو مٹانے والی چیز ہے۔ اور اسی طرح انسان کے وکثرت الخطا الی المساجد، انسان کے کثرت سے اٹھنے والے قدم مساجد کی طرف، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اس میں اجر کی اور ایک یعنی بہت بلند رینک کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی گاڑی پہ چلا جاتا ہے اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سہولت دینے کے لیے، یا کوئی بارش کے دن ہے یا بہت شدید سردی ہے اور ایسے میں انسان کو گاڑی اویلیبل ہے، تو پھر اس کو وہ استعمال کر لینی چاہیے۔ تو یہ ان نیسیسری جو ہم اپنے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا دین بڑا معتدل دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک ہی کام کرنے کے دو جائز طریقے موجود ہوتے تو آپ آسان والا طریقہ لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو اپنا جو بیسک جو رکھنا ہے نا، اپنا فوکس، وہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ دیکھی جانی ہے، اصل چیز یہ نہیں دیکھی جانی کہ مشقت کتنی اٹھائی، غیر ضروری اٹھائی یا ضروری اٹھائی، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ دل کی کیا کیفیت تھی، دل کا اخلاص کہاں پہ تھا، کیا واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا یا اس کے کوئی اور محرکات تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تقویٰ میں فلاح ہے، کامیابی ہے، اس لیے کہ تقویٰ دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو گناہ کرنے سے بچاتی ہے، دل کی وہ کیفیت ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مجبور کر کے رکھتی ہے، باندھ کے رکھتی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان کا نفس امارہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جتنا بھی انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ تقویٰ بہت ہی ایک پاورفل احساس ہے، ایک بہت پاورفل، بہت اسٹرانگ یہ ایک جذبہ ہے کہ جس کے اندر آ جائے وہ اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے پسند ناپسند، اس کی ترجیحات 180 ڈگریز کا ٹرن لے لیتی ہیں اگر انسان اس کو واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی خاطر اختیار کرے۔ اب ہم حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ
عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال کانوا اذا احرموا فی الجاہلیت، کہ لوگ جب دور جاہلیت میں احرام باندھ لیتے، اتوا البیت من ظہرہ، تو پھر گھر آنا پڑتا تو اپنے گھر کی بیک سے آتے، پچھلی دیوار پھلانگ کے آتے. فانزل اللہ تعالی، تو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. باب قولہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. سورۃ البقرہ آیا 193. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، تم ان کفار سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر زیادتی جائز نہیں. اب فتنہ اور فساد ختم کرنا یعنی حتی لا تکون فتنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، پھر یہ کہ اللہ کی وحدانیت کی وجہ سے کسی کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، جیسے سورۃ البروج میں ہم پڑھتے ہیں نا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ جو لوگ تھے کس وجہ سے ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، کیونکہ وہ اللہ العزیز الحمید پر ایمان لے آئے تھے. توحید پر ایمان لانا اتنا بڑا جرم ان کا ٹھہرا کہ ان کو آگ کے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلا دیا گیا. تو یہ حالات ختم ہو جائیں. اور آج آپ دیکھیں جو اسلامو فوبیا ہے، تو اس طرح سے اللہ کے دین کی ترویج ضروری ہے کہ اسلامو فوبیا کا کوئی نام ہی باقی نہ رہے. اور یہ بھی ایک ٹرم ہے کہ جو کوائن کر دی گئی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اللہ کا دین کبھی بھی بدنام نہیں ہوگا اور نہ ہی اللہ کا دین کسی کے بھی منہوں کی پھونکوں سے بجھایا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حصہ کتنا ڈلا اس میں. اور تیسرے، دین حق پر چلنے کی پاداش میں کسی کو بھی نہ ستایا جا سکے. اور میرے ذہن میں وہ بچیاں آ رہی ہیں کرناٹکا کی اور دنیا میں کہیں بھی جہاں پر حجاب کے بین ہیں، وہ بچیاں آ رہی ہیں کہ ہمارا تو کام بیٹھ رہنا ہے ہی نہیں. اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں وہ ان آیات کی روح سے تو ہمارے لیے بیٹھ رہنے والے مقام ہے ہی نہیں. ہمیں تو اس قرآن کو لے کر اس طرح سے پہنچانا ہے دنیا میں کہ تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں اسلام کے بارے میں، اور تاکہ لوگوں کا خوف دور ہو. اور یہ جو بلا وجہ کی اپریشن ہے کہ کوئی اگر لباس اتار کے پھرنا چاہے تو اس کی مرضی، وہ لیو اینڈ لیٹ لیو ہے، لیکن اگر کوئی لباس پہن کے پھرنا چاہے تو اس کے اوپر قدغن ہے، اور اس کو کبھی امتحان دینے کے لیے نہیں بٹھایا جا رہا، اور کبھی اس کے اوپر کوئی پابندی لگ رہی ہے، کبھی کوئی پابندی لگ رہی ہے. تو لہٰذا ایک امت مسلمہ ہونے کے تحت ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کی ترویج میں جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ڈالیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو فرمایا کہ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ٹھیک ہے. اور فتنہ جو ہے وہ کہتے ہیں آزمائش، تختہ مشق بننا، یا فتنہ اسلام کے اگینسٹ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی اینٹی اسلام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ باقی نہ رہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے فرمایا تھا کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین جمع ہوں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا اور جہاں پر ایک دفعہ سارے شرک کا اور شرکی عقائد کا خاتمہ ہوا، تو وہاں پر اب دوبارہ کوئی ایسی چیز نہ شروع ہو، وہ پیور رہے گی تو پھر لوگ اٹھیں گے اور باقی دنیا کو بھی پیوریفائی کریں گے نا. حدیث دیکھتے ہیں. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اتاہ رجلانی، ان کے پاس 2 آدمی آئے، فی فتنۃ ابن الزبیر،
ابن زبیر یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے جو دور ابتلا تھا، جب ان کی ایک چپکلش اور ایک جنگ چل رہی تھی اس وقت کے حکمرانوں سے، حجاج بن یوسف سے، ان الناس، اور انہوں نے آ کر کہا، دو لوگ جو آئے نا ابن عمر کے پاس، انہوں نے آ کے ابن عمر سے کہا، ان الناس، کہ بے شک لوگ، قد ضیعوا، ضائع ہو رہے ہیں، وانت ابن عمر، اور آپ ابن عمر ہیں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وصاحب النبی، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، فما یمنعک ان تخرج، آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ نکلیں، یعنی آپ کیوں نہیں نکلتے؟ فقال، تو فرمایا ابن عمر نے، یمنعنی ان اللہ حرم دم اخی، کہ مجھے روکتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مجھ پر میرے بھائی کا خون، یعنی کسی بھی بھائی کا خون، یعنی یہ جو اسلام کا بھائی چارہ ہے نا وہ مراد ہے۔ قالا، وہ دونوں بولے، الم یقل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم جنگ کرو لوگوں سے یہاں تک کہ فساد یا فتنہ باقی نہ رہے؟ فقالا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، قاتلنا حتی لم تکن فتنہ، ہم تو لڑے ہیں، ہم لڑ چکے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہا، کفر و شرک ختم ہو گیا، وکان الدین للہ، اور دین حاکمیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گئی، وانتم تریدون، اور اب تم لوگ چاہتے ہو، ان تقاتلو، کہ تم لوگ جنگ کرو، حتی تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ہو، یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ کو ابن عمر اپنے آپ کو جو اس سے آئسولیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ، تم لوگ اپوزٹ چاہتے ہو آیت کا۔ آپ دیکھیں وہ لوگ بھی اسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں، ابن عمر بھی اسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ دین جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ہو جائے، حاکمیت کسی دوسرے کے لیے ہو جائے۔ اب جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تحریک پر اور بعض انصار و مہاجرین کے مشورے سے بھی اپنے بیٹے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا، اور آپ کی وفات کے بعد یزید آپ کا جانشین ہوا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس کی ولی عہدی اور جانشینی کو قبول نہ کیا۔ تو یزید کی وفات کے بعد، اب جو حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں، یزید کی وفات کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ دوسری طرف گورنر جو تھا نا مدینہ کا، مروان بن حکم، اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا، تو اس نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ کیا، اور انہی دنوں کی بات ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خون ناحق بہنے کے اندیشے کے پیش نظر اس فتنہ و فساد سے کنارہ کش رہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مخالفین میں سے دو شخص تھے جن کا نام بھی بتایا جاتا ہے، علا بن عرار اور حبان سلمی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے اور انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا چاہا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے مشرکین و کفار کے خلاف جنگ کر کے شرک و ظلم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو جہاد کیے وہ رزلٹ نکل چکے، وہ فتنہ ایک دفعہ ختم ہو چکا، اب تم محض کرسی اور اقتدار کے لیے لڑنا چاہتے ہو تاکہ فتنہ ختم ہونے کے بجائے خوب پھلے پھولے، اور میں تو اس اقتدار کی جنگ میں حصے دار نہیں بنوں گا۔ وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال اخبرنی فلان وحیوۃ بن شریح عن بکر بن عمرو المعافری عن بکیر بن عبد اللہ حدثه عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال، نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، ما حملک
علی ان تحج عامن و تعتمر عامن، کیا وجہ ہے اے ابو عبد الرحمن کہ آپ 1 سال حج کرتے ہیں اور 1 سال عمرہ کرتے ہیں، وتترک الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، اور آپ نے اللہ عز و جل کے راستے میں جو جہاد ہے اس کو آپ نے ترک کر رکھا ہے۔ قد علمت ما رغب اللہ فی، جب کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنی رغبت دلائی ہے۔ قال، تو انہوں نے فرمایا ابن عمر نے، یبن اخی، اے بھتیجے، بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں پر کھڑا ہے، یعنی بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی 5 چیزوں پر۔ ایمان باللہ و رسولہ، ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، والصلوات الخمس، اور 5 نمازوں پر، وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے، واداء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج۔ قال، تو اس آدمی نے کہا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، الا تسمعوا، کیا آپ کو نہیں معلوم، کیا آپ نہیں سنتے، ما ذکر اللہ فی کتابہ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ سورہ حجرات کی جو آیات ہیں، سورہ حجرات کی آیت 9، اس آدمی نے کوٹ کی کہ اگر مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرتی ہے تو تم سب اس کے خلاف لڑو جو جماعت زیادتی کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، یعنی زیادتی کرنے والے کے خلاف سارے مسلمان مل جائیں اور وکٹم کی مدد کریں، یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے حکم میں آ جائے، اللہ کی حدوں کے اندر آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، قال وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ تم ان کے خلاف جنگ لڑو یہاں تک کہ فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو جائے۔ قال، تو فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے، فعلنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم کر چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں۔ وکان الاسلام قلیلا، اور اس وقت اسلام بہت تھوڑا تھا، یعنی مسلمان بہت تھوڑے تھے۔ فکان الرجل یفتن فی دینہ، اور ایک انسان اپنے دین کے بارے میں آزمایا جاتا تھا، آزمائش سے دوچار ہوتا تھا۔ اما قتلوہ و اما یعذبوہ، مخالفین یا اسے قتل کرتے یا اس کو عذاب دیتے۔ حتیٰ کثر الاسلام، یہاں تک کہ اسلام اب بڑھ گیا ہے۔ فلم تکن فتنہ، اور اب فتنہ باقی نہیں رہا۔ یہ وہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ اب جو حکومت کے حامی تھے نا، وہ ابن عمر کے سامنے قرآنی آیت سے ہی استدلال کر رہے تھے کہ باغی مسلمانوں کے ساتھ لڑنا جائز ہے، اور چونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک انتہائی عظیم شخصیت تھے، خود بھی عظیم صحابی تھے اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے بھی تھے، تو اس لیے ان کا کردار بڑا مؤثر ثابت ہو سکتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ ہی رکھا ہے ہمیشہ اس طرح کے ہر مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ فتنے کا خاتمہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کر چکے، اور اب جو کچھ ہے نا وہ کرسی اور اقتدار کے لیے ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو آدمی آیا تھا نا، اور پہلے والے میں بھی جو 2 آدمی آئے ہیں، یہ خوارج میں سے تھے، اور یہ خوارج جو ہیں یہ مسلمانوں کی جنگ کو بھی کفار کے برابر قرار دیتے تھے۔ یہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہوتے تھے کہ اس کو بھی صرف اللہ کے حکم میں ہم نے لانا ہے، وہ اس کو بھی کفار کے برابر ہی قرار دیتے تھے۔ اور اگرچہ باقی مسلمانوں سے قتال جائز ہے، لیکن بہرحال وہ کفار کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ بہرحال عبداللہ بن عمر نے اپنے اس موقف پر وہ ہمیشہ قائم رہے ہیں آخری وقت تک، اور اپنی جو ان کی بہن ہے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جو ہیں، ان کے کہنے کے باوجود وہ جو ایک واقعہ تحکیم تھا اس میں بھی شامل نہ ہوئے۔ سیدہ حفصہ نے جب جنگ جمل میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دینا چاہا تو ابن عمر نے ان کو بھی روکا،
اور یہ باقی یہ ہسٹری ہے، اور اس میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ کنفیوز ہونے کی ضرورت ہے. یہ مسلمانوں کی اور اسلام کی ہسٹری ہے، اور یہ ہوا ہے. صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، معصوم عن الخطا نہیں تھے، اور سب کی اجتہادی کوئی پولیٹیکل ان کی آراء تھیں، جن آراء کے اختلافات کی بنا پر بعض اوقات کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن ان کی جو خدمات ہیں اور ان کے جو مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں متعین کر دیے ہیں، اور قرآن کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اور وہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. ان کی قربانیاں، ان کی دین کی خدمات اس طرح کی ہیں کہ ان کی جو یہ لغزشیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. اور امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا انہی جنگوں کے بارے میں کہ جو مسلمانوں کی اور صحابہ کی آپس میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ہوئی ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا اور ہماری تلوار کو اس چیز سے محفوظ رکھا کہ وہ کسی بھی مسلمان کے خلاف چلے، تو آج ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانیں ان کے خلاف چلائیں. یہ بڑا ہی نازک یہ میٹر ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بہترین دل چنے، دنیا کا بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے چنا نبوت کے لیے، آخری نبی کے لیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جن کے دل بہترین تھے. تو ہمیں ان کے بارے میں کسی قسم کی منشگافیاں نہیں کرنی چاہیے. قالا، تو اس شخص نے کہا، حدیث آگے چلتی ہے، فما قولک فی علی و عثمان، تو علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ جو خوارج تھے نا، ان لوگوں کی جرتیں بہت بڑی ہوئی تھیں. قالا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اما عثمان فکان اللہ وفا عنہ، تو جہاں تک عثمان کا معاملہ ہے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، اور پھر ابن عمر نے فرمایا کہ لیکن تم لوگ اللہ کی اس معافی کو پسند نہیں کرتے جو اللہ نے عثمان کی. وَأَمَّا عَلِيٌّ، تو رہے علی رضی اللہ عنہ، فابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. وَخَتَنُهُ، اور آپ کے داماد ہیں. وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ، اور اپنے ہاتھ سے ابن عمر نے اشارہ کیا اور فرمایا، هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ، اور یہ دیکھو یہ ان کا گھر ہے جہاں تم اس کو دیکھتے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل گھر تھا علی رضی اللہ عنہ کا. اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ خوارج میں سے تھا. خوارج ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کے تو قائل تھے، لیکن عثمان اور علی رضی اللہ عنہما جو دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، ان کی تنقیص کرتے تھے، ان کے درجے کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور اس خارجی نے عثمان رضی اللہ عنہ پر آپ جرتیں دیکھیے، یہ اعتراض کیا کہ وہ غزوہ احد کے دن میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے. تو ابن عمر نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود آل عمران میں فرمایا آیا 155 میں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے تو ایسے حالات میں ان کو تم کیسے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہو؟ اور اس کا مطلب ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معافی تمہیں پسند نہیں آئی. اور رہ گئے علی رضی اللہ عنہ، تو وہ منزلت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، کیونکہ مسجد نبوی کے جنوبی جانب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے حجرے تھے، اور ان کے درمیان فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا، پھر ان کے پیچھے ازواج مطہرات کے حجرے تھے. تو یہ تو ہو گئی نا جیوگرافیکل فزیکل کلوزنس. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ بے پناہ محبت کرتے تھے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ سے، تو ان کو اپنے گھر کے اتنے قریب جگہ کیوں دیتے؟ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا ابن عمر کا کہ یہ گھر دیکھو ان کا کدھر ہے، کس جگہ پر پلیسڈ تھا ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو لہٰذا خوارج کا جو اعتراض ہے وہ بدنیتی پر مبنی تھا، اور ان کا قرآن سے استدلال بھی بالکل بے موقع اور بالکل غیر موضوع تھا. اور ایسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن سے بالکل بے محل جو اعتراض ہے نا وہ لے آتے ہیں، قرآن کی آیات کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، یہ جو شخص نے ابن عمر سے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیے تھے نا،
تو پہلی تو بات احد کی اس نے کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور سوال بھی کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ بدر میں بھی تو نہیں گئے تھے ساتھ، بدر میں بھی تو پیچھے تھے۔ تو انہوں نے بتایا حضرت ابن عمر نے کہ ان کی بیٹی بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود چھوڑا تھا پیچھے بیٹی کی تیمارداری کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال غنیمت میں سے حصہ نکالا بھی تھا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ غزوہ بدر جو ہے وہ فرض عین نہیں تھا، اس لیے بہت سے اور صحابہ بھی ہیں جو نہیں نکلے تھے۔ پھر اس نے تیسرا سوال بھی کیا، اس نے کہا کہ بیت رضوان کے وقت کدھر تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ آپ دیکھیں کہ کسی انسان کی عقل میں ٹیڑھ آ جائے اور کجی آ جائے تو کس طرح وہ واقعے کے اندر سے صرف اتنی سی چیز اٹھا لیتا ہے کہ جو اس کو خود کو اس کو بھلی لگتی ہے، اور باقی سارا کہ بیت رضوان تو ہوئی ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر تھی، تو کہنے لگا کہ وہاں سے کیوں مسنگ تھے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا تھا، اور ان کی جو غائبانہ بیعت ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ اور پھر ابن عمر نے اس خارجی سے کہا ارجع بہا الی قومک، جاؤ یہ باتیں لے کر اپنی قوم کے پاس اور ان کو بتاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ عقل کے ٹیڑھ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے محبت اور عزت ان کی کما حق کہو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باب قولہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود ہلاکت میں نہ پڑو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خرچ کرنے کو فی سبیل اللہ یعنی اپنی طرف اس کی اضافت کی ہے، اپنے ساتھ اس خرچ کو منسوب کیا ہے۔ ایک تو یہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے وہ ہستی کہ جس نے یہ سارے احکامات انسانوں کے لیے وضع کیے، تو انسان جو بھی کرتا ہے تو پھر وہ اللہ ہی کے راستے میں اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ پھر دوسری اس کو فی سبیل اللہ کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ سے جوڑے گا تمہیں، یہ کام تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں معاون ہوگا اور تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور یہ ہلاکت بھی حسی بھی ہے اور معنوی بھی، یعنی انسان اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو فزیکلی بھی وہ چیز افیکٹ کرتی ہے، اس کا معاشرہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ غریب کو کھانا نہیں کھلائیں گے، غریب کی ضرورت پوری نہیں کریں گے، امیر غریب کا فرق بڑھتا چلا جائے گا تو کتنی ریزنٹمنٹ ہوگی سوسائٹی میں، اور اس کی وجہ سے انارکی ہوگی، اس کی وجہ سے جرائم بڑھیں گے، کرائمز بڑھیں گے۔ اور اسی طرح سے معنوی لحاظ سے آپ اپنی روح کو ہلاک کر رہے ہیں اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کیونکہ مال کی پھر حرص و ہوس جو ہے وہ اندر سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہلاکت ہے ہر منہ در منہ تانے دینے والے اور ایسے پنچنگ باتیں کرنے والے کے لیے، یہ وہ ہے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ تو یہ مال کی محبت انسان کو روحانی طور پر کتنا ڈیمیج کرتی ہے کہ انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ اتنی نیگیٹو ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کو تانے دینے والا، غیبت کرنے والا۔ ڈاکٹر سعد احمد فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے نا، تو یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ انسان کی زبان سے یہ گندگی کی صورت میں نکلتی ہے کہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کو تانے دو، لوگوں کو پنچنگ باتیں کرو، لوگوں کو غیبت کرو، جھوٹ بولو، زبان کی ساری آفتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اگر انسان کے دل کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، مال کی محبت کی بجائے بے جا محبت مال کی، اتنی کہ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی اس کے لیے کچھ 4 پیسے نہ نکال سکے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ کما ہی نہ سکے، تو جو مال کی محبت نہیں ہوگی دل کے اندر تو زبان سے بھی خیر کے الفاظ نکلیں گے،
تو یہ جو ہلاکت ہے یہ حسی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، احسان کے لیول پر خرچ کرو۔ تو احسان دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو ہوگا احسان بقدر الواجب، کہ جتنا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ دو، فدیہ دینا ہے فدیہ دو، اس کو اچھے طریقے سے دو، اور پھر اسی طرح سے احسان نہ جتاؤ، ایذا نہ پہنچاؤ، اور پھر ہے احسان فاضل زائد عن الواجب، جو واجب سے بڑھ کر ہوگا، کہ کسی کو کبھی حق سے زیادہ بھی دے دیا کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کا ملازم دکان پر گیا ہے، وہ فروٹ لے کر آیا ہے، آپ کے لیے کچھ بنا رہا ہے، آپ کو واپس لا کر وہ پیسے دیتا ہے، تو چینج کچھ ہے، جتنا بھی انسان کی اپنی وسعت ہے اس کے مطابق کچھ چیز اس کو واپس کر دے، کہ چھوڑو کوئی نہیں حساب، تم ہی لے لو۔ کوئی چیز جو ہے وہ فرض کریں وہ کہتا ہے کہ میں 70 روپیز میرے اوپر لگ گئے ہیں، میں آپ کا سودا لایا ہوں، میرے 70 روپے اوپر لگ گئے ہیں، تو آپ اس کو 70 روپے دیں گی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے آپ دیں گی، لیکن آپ اس کو 100 دے دیں، وہ آپ کے لیے کچھ کر کے لایا نا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض بھی واپس کرتے تھے تو بہتر چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کیا کرتے تھے۔ تو احسان کے لیول پر نیکی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے محبت کریں اس کا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ ہم سے محبت کرے یہ اس سے بہت بلند تر بات ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آل عمران 31۔ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محبت ملتی ہے اللہ کی۔ پھر اسی طرح سے ایک بڑی خوبصورت ایک کلیکشن ہے، کسی وقت انشاءاللہ میں آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سنا دوں گی، اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ میں نے کلیکٹ کی تھیں ایک دفعہ تمام آیات جن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کن سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توابین سے محبت کرتے ہیں، یعنی توبہ کرنے والوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ متطہرین سے محبت کرتے ہیں، صاف ستھرا رہنے والوں سے۔ پھر یہاں پر کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں محسنین سے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اٹین کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ صرف یہ دعوے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کوئی کام ایسے بھی ہونے چاہیے کہ ان ریٹرن، اور وہ کام کیا ہوں گے، وہ اتباع سنت میں سے دیکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا بھی اس بات ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ قال حدثني اسحاق قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل عن حذيفة وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة قال نزلت في النفقة۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت کے متعلق فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور خود اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق نازل ہوئی۔ اچھا، تھوڑا سا اور خرچ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے خرچ نہیں کرو گے اور اس کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفادات کو عزیز رکھو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی موجب ہلاکت ہوگا اور آخرت میں بھی بربادی کا باعث ہوگا۔ یہ ایک اور ٹینجنٹ ہے ہلاکت کا، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں تم کفار کے ہاتھوں مغلوب ہو جاؤ گے، تم ان کو رازق سمجھو گے، تم ان کو اپنا روٹی دینے والا سمجھو گے، اور آخرت میں تم سے اس کے متعلق سخت باز پرس ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس آیت کا پس منظر ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بہت ہو گئے تو ہم نے کہا کہ اب ہم گھروں میں رہ کر اپنے مال و متاع کو درست کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی ہلاکت سے مراد گھروں میں رہنا اور جہاد کو ترک کرنا ہے۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ جو انسان اس مایوسی میں پڑ جاتا ہے کہ میرے لیے تو دروازہ بند ہو چکا ہے توبہ کا، تو وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا لیتا ہے۔ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ خوب صدقہ و خیرات کرتے، اور ایک مرتبہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خرچ کرنا چھوڑا اور کچھ ذرا ہاتھ اپنا تنگ کر لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری صورتیں ہی ہلاکت کی ہیں جن کا اوپر ہم نے ذکر کیا، حسی صورتوں کا بھی اور معنوی صورتوں کا بھی، سب مسلمان کو اور اسلام کو کمزور کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ انسان کی ہلاکت ہی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایسے میں اپنا مال جو ہے وہ ضرور نکالنا چاہیے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے مال دیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں اس کے پھل نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو آپ کا ایسا بڑا صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا نیکی کے کام میں ضرور ضرور اپنا جتنا بھی ہو سکے ضرور اپنا حصہ ڈال دینا چاہیے۔ باب قولہ تعالی فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، یہاں سے اب حج اور عمرے کی بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم میں سے کوئی اگر بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر وہ کیا کرے نا، اور کس سچویشن میں کیا کرے کہ ابھی حج یا عمرہ کیا نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے اگر سر میں کوئی تکلیف ہے تو۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ الرحمن بن الأصبحانی قال سمعت عبد اللہ بن معقل قال قعدت الى كعب بن عجرة في هذا المسجد۔ عبداللہ بن معقل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں بیٹھا کعب بن عجرہ کے پاس، یعنی مسجد الکوفہ، یعنی کوفہ کی مسجد میں۔ فسألتہ، تو میں نے سوال کیا ان سے، عن فدیۃ من صیام، یہ جو فدیہ ہے روزے کا اس کے بارے میں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، حملت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اٹھا کر لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کس حال میں؟ والقمل، اور جوئیں، یتناثر، وہ بکھری ہوئی تھیں، گر رہی تھیں، علی وجہی، میرے چہرے پر، اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ چہرے کے اوپر گر رہی تھیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کنت ارا، کہ مجھے ایسے لگتا ہے، میرے خیال میں، ان الجہد قد بلغ بک ھذا، کہ تمہاری مشقت انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اما تجد شاتن، کیا کوئی بکری ہے تمہارے پاس؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال، فرمایا، صم ثلاثۃ ایام، پھر تم 3 دن کے روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دو، لکل مسکین نصف صاع من طعام، ہر مسکین کو آدھا صاع کے برابر اناج دے دو، واحلق رأسک، اور سر منڈوا دو، عمرے سے پہلے سر منڈوا دو۔ فنزلت فی خاصتاً، یہ خصوصاً تو آیت میرے کیس میں نازل ہوئی تھی، وہی لکم عامہ، اور یہ تم سب کے لیے عام ہے۔ اب کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے بال گھنے اور لمبے تھے، اور عمرہ حدیبیہ کے موقع پر ان کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہ ان کے چہرے پر گرنے لگیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ فدیے کا بندوبست کر کے اپنے سر کو منڈوا دیں۔ اور اس حدیث نے آیت کریمہ کی وضاحت کر دی کہ محرم آدمی اگر کسی وجہ سے اپنا سر منڈوا دے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا کم از کم 1 بکری ذبح کرے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو عمرے سے پہلے یا حج میں ہو تو 10 ذی الحج سے پہلے سر منڈوانا پڑے۔ اور یہ جو کھانا ہے یہ کہاں کھلانا ہے اور قربانی کہاں کرنی ہے، روزہ کہاں رکھنا ہے؟ قربانی تو یہ ہے کہ مکہ ہی میں کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور جو کھانا کھلانا ہے اس کی بھی پریفریبلی یہ ہے کہ وہ وہیں کھلا دیا جائے، اور روزے کی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے، وہ انسان گھر آ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ اب ہم اس آیت کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اب یہاں پر مریض کون ہوگا؟ جس کو حاجت ہے سر منڈوانے کی، ایسا مریض، ٹھیک ہے، کیونکہ مرض تو کئی طرح کے ہو سکتے ہیں نا۔ تو کوئی اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ سر میں اس طرح کی انفیکشن ہو گئی ہے کہ سر پہ بال جو ہیں وہ ایک دفعہ مونڈنے پڑ رہے ہیں، تو وہ اپنے سر کے بال منڈوا سکتا ہے۔ یہاں پر کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو جوئیں پڑ گئی تھیں، تو آپ دیکھیے کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اپنی ایک ایسی بات بتا رہے ہیں کہ جو عام طور پر انسان کو بتاتے ہوئے شرم سی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات بھی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دین پہنچے، تاکہ درست دین لوگوں کو پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو فدیہ ہے 3 طرح کا، صیام، صدقہ، نسک، تو اس میں آسان ترین تو صدقہ ہی ہے، اور یہ اس کو فدیۃ الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں یہی ہے کہ انسان فار ایگزامپل آپ منی میں ہیں تو آپ وہاں سے کوئی، اب تو اتنے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر، آپ ایک ڈرنک لیں، ایک شاورما لے لیں یا ایک برگر لے لیں یا ایک آدھا ساتھ کوئی فروٹ لے لیں، اور یہ کھانا آپ وہاں پہ کتنے مسکین حاجی بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو آپ کھلا دیں، تو ایٹ لیسٹ 6 کو آپ نے کھلانے ہیں، 6 کو کھلانے سے آپ کا فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یا آپ کو ایک بکری ذبح کرنی ہے، وہ آپ کو وہیں کرنی ہے، اور یا آپ کو پھر 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، اور وہ روزے جو ہیں وہ آپ واپس آ کر بھی رکھ سکتے ہیں۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، باب فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو اس میں نا جو با ہے نا، بالعمرہ، با جو ہے یہ سببیہ ہے، سببیہ ہے، یعنی جس نے فائدہ اٹھایا 7 عمرے کے حج تک کے لیے، یعنی آپ یہاں سے جاتے ہیں، آپ احرام باندھ کے گئے ہیں، اور ابھی 1 ذی الحج ہے سپوز، اور آپ پہنچ گئے ہیں مکہ میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ احرام کی محظورات یعنی اس کی جو پابندیاں ہیں ان میں سے آپ نکل جاتے ہیں، عورتوں کے پاس جانا یا ہسبینڈ وائف کا تعلق یا خوشبو یا مردوں کے لیے لباس سے علاوہ پہننا، وہ ساری آسانیاں آپ لے لیتے ہیں ایک عمرہ کر کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ فائدہ اٹھایا عمرے کے ذریعے حج تک، ورنہ اگر یہ عمرہ نہ ہو تو پھر تو آپ احرام کے بغیر تو آپ جائیں گے نہیں، آپ احرام باندھ کر گئے اور پھر کیا ہوا؟ پھر آپ 8 ذی الحج تک پھر احرام ہی کی حالت میں رہے، اور جب آپ نے درمیان میں عمرہ کر لیا تو پھر آپ نے احرام کھول دیا، اور احرام کھول کر تو پھر آپ 8 ذی الحج کو دوبارہ حالت احرام میں آئے، اور یہ آپ کے لیے آسانی ہوئی اور یہ آپ کے لیے ایک فائدہ ہوا۔ پھر یہ ہے کہ ہدی دینی ہے، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی اس طرح سے عمرے کے ذریعے سے حج تک فائدہ اٹھاتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فمستیسر من الہدی، تو پھر وہ ہدی میں سے جو بھی آسان ہو وہ دے گا، یعنی یہی جو آپ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ حج تمتع میں تو یہ تشکر جو ہے نا، یہ جو عمرے کے بعد آپ کو آسانی ملتی ہے حج تک، اس کے تشکر میں آپ یہ قربانی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا جانور نہیں مل رہا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر آپ روزے رکھیں گے 3 روزے ایام حج کے اندر، اور 7 جب آپ اپنے گھر واپس پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم کتاب الحج میں صحیح بخاری جنہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے تو یہ تو ہم کتاب الحج میں سارا پڑھ آئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران ابی بکر قال حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال نزلت آیت المتعة فی کتاب اللہ، حج تمتع کی آیت
کتاب اللہ میں نازل ہوئی، ففعلناها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے حج تمتع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ولم ينزل قرآن یحرمہ، اور قرآن میں اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی، ولم ینہ عنہا حتی مات، اور نہیں منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ قال رجل برأیہ ما شاء، اور ایک آدمی نے ایک شخص نے کہا اپنی رائے سے جو بھی کہا۔ اب یہ آدمی جو اپنی رائے سے کہہ رہے تھے، قال محمد یقال انہ عمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ لوگ حج تمتع نہ کیا کریں۔ قران اور تمتع کو صحابہ بعض اوقات ایک ہی چیز گردانتے تھے، کیونکہ اس میں ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں جو طرح کے ہیں نا اس میں ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کا یہ تھا کہ جو کوئی آئے وہ حج افراد کرے، حج کرے، اور عمرے کے لیے جب بھی کبھی آنا ہے دوبارہ آئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں لوگ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ادا کر کے باقی سارا سال ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کو چھوڑ ہی دیں اور مسجد آباد ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ ایک موقف اپنایا تھا، لیکن یہ کتاب و سنت کے خلاف تھا اور کسی نے بھی نہیں مانا تھا صحابہ کرام نے، اور صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا۔ حالانکہ حضرت عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور پھر بھی صحابہ کو بڑی اچھی طرح پتہ تھا کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی چیز، حضرت عمر بہرحال نبی تو نہیں تھے، تو کوئی بھی اگر ان کو اجتہادی غلطی ہوئی تو وہ مانی نہیں جائے گی۔ اور اسی طرح سے ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں مانی تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ تمہارے والد تو اس کو منع کرتے ہیں حج تمتع کو، تو تم کیسے تمتع کا احرام باندھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا من ابا، میرا باپ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے اور حج تمتع کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کو اپنے دین کے بارے میں اتنا پتہ ہو کہ انسان کو یہ ضرور سمجھ آ جائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہے، انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھ پائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔